برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوانی تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آج اپنے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی چیز بیان کرنے والا ہوں، اور ہر روز وہ نئی چیز بیان ہوگی، یعنی قرآن کی تفسیر۔ کلام مقدس کے اندر، اللہ کے مقدس کلام کے اندر کیا چیز ہے؟ یوں تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے میننگ کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کو بہت غور سے سنیں، لیکن بیان کرنے سے پہلے میری ایک بات بہت غور سے سن لیں کہ میری اس تقریر کو، اس بیان کو وہ حضرات کہ جن کے دلوں میں امام عشق و محبت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی محبت ہے، کہ جنہوں نے کلام پاک کا ترجمہ کیا ہے، جس کتاب کا نام کنز الایمان رکھا ہے، اور جن کے دلوں میں صدر الافاضل مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی کی محبت ہے، کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے پر تفصیل لکھی ہے، جس کا نام تفسیر خزائن العرفان رکھا ہے، اور جن کے دلوں میں مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی کی محبت ہے، کہ جنہوں نے اس تفسیر کے اوپر، یعنی صدر الافاضل مراد آبادی نے جو تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کے اوپر تفصیل، یعنی گویا کہ یہ تفسیر اس کی تفصیل ہے، جس کا نام انہوں نے اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی کے طور پر ہم تمام ناکاروں کو یہ تحفہ دیا ہے۔ تو جن حضرات کے دلوں میں ان بزرگوں کی، ان اللہ والوں کی محبت ہو، تو میرے اس بیان کو وہ لوگ بہت غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہماری اس بیان کو ہر روز وہ سنتے رہیں، اس لیے کہ یہ بیان ہر روز ہوگا۔ تفسیر کا جو بیان ہے، کلام مقدس کی جو تفسیر ہے، ہر روز یہ بیان آئے گا، اس کو کنٹینیو آپ حضرات سنتے رہیں۔ اور جن کے دلوں میں ان بزرگوں کی، ان اللہ والوں کی محبت نہیں ہے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کو اختیار ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کو بہت غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، نکالے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ سیدھا اور سلیس یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اعوذ باللہ کی تفسیر کیا ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔
لفظ اعوذ اعوذ سے مشتق ہے. مشتق ہے کہ مطلب اس کی مثال یوں سمجھے عام لفظ الفاظ میں کہ ماں اور باپ ہوتے ہیں اور ان سے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے ہیں. تو ماں اور باپ اصل ہوئے اور اولاد ان سے مشتق ہوئی، یعنی ان سے نکالی ہوئی. تو جو اصل ہے اس سے نکالی ہوئی چیز کو مشتق کہتے ہیں. تو لفظ اعوذ اوزن سے مشتق ہے، یعنی اوزن سے نکلا ہے اعوذ. لفظ اعوذ اور اوزن کے دو معنی نکل کے آتے ہیں. نمبر 1 التجا کرنا، پناہ پکڑنا، اور نمبر 2 ملنا. تو یہ دو معنی ہوئے، التجا کرنا، پناہ پکڑنا، یہ تو ایک ہی معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے ملنا. پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں باللہ اللہ سے. اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں. تو یہ اس کا معنی ہوا، لفظی معنی. لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی. لفظ شیطان یعنی من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، لفظ شیطان میں دو قول ہیں. نمبر 1 بعض کہتے ہیں کہ یہ شطنن، لفظ شیطان بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شطنن سے مشتق ہے، یعنی شطنن سے نکل کے آیا ہے، اور بعض کے قول کی بنا پر یہ شیطن سے مشتق ہے، شیطن سے نکل کے آیا ہے. تو شطنن کے معنی یعنی جو لفظ شیطان ہے جس کے معنی شطنن، جو شطنن سے نکل کے آیا ہے، شطنن سے مشتق ہے، تو شطنن کے معنی ہیں دور ہونا. اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا قریبی تھا، معلم الملائکہ، فرشتوں کا ٹیچر تھا. اللہ نے اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مرتبہ اس شیطان کو دیا تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا. تو اللہ کا کتنا قریبی ہو گیا، کتنا مقرب بارگاہ الہی ہوا. لیکن یہ اپنی مغروریت اور سرکشی کی بنیاد پر وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ دور ہو گیا، یہ اپنی مغروریت کی بنیاد پر. اور شیطان کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا، کیونکہ شیطان بعض دو قول ہیں اس میں شیطان کے، اس میں لفظ شیطان میں دو قول ہیں کہ یہ شطنن سے مشتق ہے اور بعض قول کی بنیاد پر کہ شیطان سے مشتق ہے. تو دوسرے معنی یعنی شیطان کے سے مشتق ہے، اس کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا. اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. میری ملت کے نوجوانوں، لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجم سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو نکالا ہوا ہے، جو مرجوم کیا گیا ہے. تو لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے اور مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی. اور یہ لعنت یعنی دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. رجیم جو ہے دور کرنے کے یعنی لعنت کے معنی میں، دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر پہلے معنی کیے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا گیا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم، اس لیے اسے رجم کہا جاتا ہے. دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جنت سے نکال دیا گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ اب میں آسمانوں کی طرف اب بھی جاؤں.
تو اس کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانوں پر ایک تارا چمکتا ہے اور وہ دوڑتا ہے، تو وہ شیطان آسمان کی طرف جب جاتا ہے تو وہ شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارا اس کو پھینک کر مارا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کو شہاب ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے، لہٰذا مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر توجہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالیٰ اور فرشتوں کی اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک اللعنہ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ اس کی مکمل تفسیر یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم شیطان رجیم سے میری پناہ مانگو، یعنی شیطان رجیم سے، اس کی شرارتوں، اس کی بدماشیوں، اس کی شرکسیوں سے تم میری پناہ میں آ جاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اس کے مکر و فریب اتنے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے، پروردگار عالم، اور جو حی اور قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا، پروردگار عالم نے کہلوایا کہ اے میرے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نکالے ہوئے شیطان سے۔ پھر پر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے۔ جو چیز بھی سرکش ہو، مغرور ہو، گھمنڈی ہو اور ہم کو ذکر الہی سے وہ چیز روکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جن ہو، کوئی اور دوسری چیز ہو، جانور ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چوپایا ہو یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس کیوں نہ ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی اور دنیاوی کام۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا، حضرت عمر کی خدمت میں جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا، اس کو بہت مارا مگر وہ اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اسی لیے پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم یہ پڑھ کر میری پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، یعنی میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من الشیطان
شیطان سے، الرجیم جو نکالا ہوا ہے، کہاں سے؟ جنت سے نکالا گیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے پھٹکار دیا گیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے بھگا دیا گیا ہے، اس شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔